کہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سپورٹر تھے، انہوں نے زیادہ قربانیاں دی تھیں اور اپنی تلواریں مشرکین کے خون سے رنگے تھے، ان کو نہ عطا کر کے قریش مکہ اور اپنی قبیلے کے لوگوں کو دے رہے تھے۔ تو سید الانصار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، انصار آپ سے دل سے خفا ہیں، دل سے آپ سے خفا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ خفا کیوں ہیں، ناراض کیوں ہیں۔ کہا کہ ایسی بات ہے کہ انصار نے زیادہ قربانیاں دی اور مال غنیمت قریش کے لوگ لے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی دل کی حالت بھی جاننے کی کوشش کی کہ ان کا دل کیا کہہ رہا ہے۔ کہا کہ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ کہا کہ میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں، یعنی اقرار کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیجئے۔ سارے لوگ اکٹھا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لوگوں کو جیب سے زیادہ دل میں ان کی بات ڈالنی چاہیے، اس کا علاج دل کا علاج کرنا چاہیے۔ جیب تو دنیا میں بھرتے رہتا ہے، ان کا علاج دل کا کرنا چاہیے۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت بخشی۔ تو انصار کے لوگوں نے کہا، بے شک اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی اور تم نادار تھے، غریب تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، امیر بنا دیا۔ تو انصار نے کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو اور بے شک تم سچ کہو گے، تمہاری بات مانی بھی جائے گی۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہیں اپنی قوم نے نکالا تھا، مکہ سے نکال دیا تھا، ہم نے تمہیں رکھا، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، ہم نے تمہاری مدد کی تھی اور تمہاری قوم نے ہر طرح سے پریشان کیا تھا، ہم نے تمہیں اپنایا، تم نادار تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، تم پریشان حال تھے، ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ تم یہ کہو گے تو بالکل سچ کہو گے، تمہاری بات مانی بھی جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کو جھجوڑنا شروع کیا۔ کہا کہ تم دنیا کے معمولی سے حقیر مال و دولت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو، دنیا کے حقیر مال کی وجہ سے اللہ کے رسول سے ناراض ہو۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے جائیں، اونٹنیاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ لوگ ایک راستے پر جائیں، تم دوسرے راستے پر جاؤ تو تمہارے ساتھ اللہ کے رسول جائیں؟ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے حصے میں آئے اور لوگوں کے حصے میں بھیڑ بکریاں اونٹنیاں آئیں؟ اس بات کو پسند کرنا چاہیے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو واقعی میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا، انصار ہی ہوتا میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ انصار پر رحم کر، اے اللہ انصار کی بچیوں پر رحم کر، اے اللہ انصار کے بچوں پر رحم کر۔ تو یہ ساری باتیں سن کر انصار زار و قطار رونے لگے اور کہا
کہ ہمیں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کا حقیر مال نہیں چاہیے، ہمارے حصے میں اللہ کے رسول آ جائیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دوستو بزرگو، اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اپنے الفاظ کے ذریعے ہی سے ان کے دل کو موم کیا، ان کے دل کو موہ لیا، ان کی دنیاوی زندگی بھی الفاظ ہی کے ذریعے سے سنوار دی، ان کی اخروی زندگی بھی اپنے صحیح الفاظ، دل سے نکلے ہوئے الفاظ سے ان کی اخروی زندگی بھی سنوار دی۔ لہذا ہمیں بھی اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے لوگوں کی دنیاوی زندگی بھی سنوارنی چاہیے اور اخروی زندگی بھی سنوارنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنی جھاڑیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوستو بزرگو، جب بھی زبان سے کوئی بات نکالیں اپنے لیے بھی بھلائی کے الفاظ نکالیں اور دوسرے کی بھلائی کی بھی بات کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، یہی الفاظ کی جادوگری ہے۔ دوستو بزرگو، الفاظ کی جادوگری کیا ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن انسان لمبی چوڑی بات نہ کرے، لوگوں سے معذرت نہ کرے کہ چند منٹ بڑھ جائے تو مجھے معاف کرنا، نہیں، یہ الفاظ کی جادوگری نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے منشا کے مطابق نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جو ٹائم فکس ہے اتنی ٹائم پہ بات پوری ہو رہی ہے تو پوری کر لیں، نہیں ہو رہی ہے تو آئندہ کے لیے چھوڑ دیں، یہ اصل بات ہے، یہ الفاظ کی جادوگری ہوتی ہے۔ دوستو بزرگو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2009، حضرت وائل کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور بڑا ہی پر اثر انداز میں تقریر کی، خطاب کیا، خطبہ دیا، تو ہم نے کہا کہ آپ نے بڑا ہی بہترین تقریر کی ہے، بڑی ہی بہترین انداز سے خطاب کیا ہے، لیکن مختصر کیا، تھوڑا لمبی سانس لے لیتے، کہنے کا مطلب ہے تھوڑی اور بات بڑھا دیتے تو اچھا لگتا۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لمبی نماز پڑھے اور خطبہ کو مختصر کرے وہ سمجھدار آدمی کی علامت ہے، وہ اصل میں سمجھدار انسان ہے جو نماز کو لمبی کرے اور خطبہ مختصر کرے۔ ہاں، یہ بات بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بعض باتیں جادو کی طرح لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہیں۔ آپ لمبی چوڑی، لمبا سمے لگا کر، لمبا وقت لگا کر لوگوں کے دل میں بات نہیں ڈال سکتے، مختصر انداز میں بیان کر دیں، ڈالنے والا اللہ ہے، جس کو چاہے گا ڈال دے گا۔ دوستو بزرگو، یہی الفاظ کی جادوگری ہوتی ہے کہ مختصر انداز میں لوگوں کے سامنے مختصر طور پر بات پہنچا دیں، یہی قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ دوستو بزرگو، الفاظ کی جادوگری کیا ہوتی ہے کہ دو چار آدمی کہیں بیٹھ کے کسی کے بارے میں بیان کرتا ہے، چغلی کہہ لیں، غیبت کہہ لیں، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے اور اس کی وجہ سے انسان جہنم تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث 4876، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بدتر سود یا سب سے زیادہ زیادتی والی چیز کیا ہے؟ ناحق کسی انسان کی عزت سے کھیلنا۔ جیسے معاملات میں سود حرام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی جب عزت اچھالتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اپنی زبان کی وجہ سے انسان حرام کرتا ہے کام اور اس کی وجہ سے جہنم کو بھی پہنچ جائے گا۔
اسی طریقے سے جب دو چار لوگ مل کر کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ کے مجلس میں ہو چاہے ہوٹل میں ہو، کسی کی برائی کر رہا ہے دو چار آدمی مل کر، اور ایک آدمی اس کی دفاع کر رہا ہے، یعنی میری کوئی برائی کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو میری کوئی دفاع کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، عزت و آبرو بچا رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے گا۔ یہ الفاظ کی جادوگری ہوتی ہے، آپ کے صحیح الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ ترمذی شریف حدیث 1931، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے غیر حاضری میں اس کی عزت کو بچاتا ہے، جو کوئی مسلمان اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو بچاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بچائے گا۔ دوستو بزرگو، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کے چہرے کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ یہی الفاظ کی جادوگری ہوتی ہے، یہی الفاظ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ لہذا دوستو بزرگو، زیادہ لمبی طویل بحث نہ کرتے ہوئے مختصراً اتنی بات کہنی ہے کہ جب بھی اپنی زبان کھولیں، چاہے ہاتھ کی زبان ہو، پیر کی زبان ہو، آنکھ کی زبان ہو، چاہے پورے شریر کی زبان ہو، یا صحیح معنوں میں اپنی زبان ہو، جب بھی اپنی زبان کھولیں صحیح چیز کے لیے کھولیں، جب بھی زبان استعمال کریں صحیح چیز کے لیے استعمال کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اسی میں ہم سب کی دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، اور اپنی زبان کو جب بھی کھولیں تو اللہ اور رسول کے مطابق ہی کھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم کی توفیق دے، جب تک زندہ رہے یا جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی عطا کرے، اور الفاظ استعمال کرنے سے پہلے اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔